بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ناراضگی کو ہماری طرف کھینچنے والے تین عمل ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ان اعمال کا ذکر ہے جو ہم پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو کھینچنے والے ہیں، جو ہماری تجارت کو خراب کرنے والے ہیں، جو ہماری معیشت کو خراب کرنے والے ہیں، جو ہمارے گھر کے سکون کو خراب کرنے والے ہیں، جو ہمارے بزنس کو تباہی کے کنارے پر لانے والے ہیں، جو ہمارے ملک کی بھی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ تین عمل ملتے ہیں جنہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم وہ نہیں کر رہے، اور ایسے ہی تین کام اور بھی اس حدیث کے اندر ذکر ہیں جنہیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں، یہ جو مصائب آلام ہم پر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر کیوں آتے ہیں، یہ تم پر کیوں آتے ہیں۔ جس میں پہلا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے حکمران نیک اور صالح بناؤ۔ تمہارے حکمران جو ہیں وہ نیک اور صالح ہونے چاہیے، تمہارے حکمران جو ہیں وہ عادل ہونے چاہیے، تو تمہارے اوپر جتنی بھی پریشانیاں اور مصائب اور جتنے بھی آفات اور بلائیں آ رہی ہیں یہ ساری کے ساری ختم ہو جائیں گی۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو سخی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سخی ہونا چاہیے، ان کو سخی ہونا چاہیے۔ سخاوت کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی کا جو انہیں لقب دیا گیا وہ اسی سخاوت کی وجہ سے انہیں غنی کا لقب ملا، اور سخاوت میں بہت زیادہ مشہور تھے، بہت زیادہ مشہور تھے۔ اور سخاوت کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ سخاوت کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دانہ تم خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کے بدلے تمہیں دنیا کے اندر ہی 700 گنا زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین کے اندر لگا دیا، وہ اگا اور اس کو 7 خوشے لگے، اور ہر خوشے میں ایک ایک دانہ 100 دانے ہوں تو وہ کتنے بن جاتے ہیں؟ 700۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1 روپیہ تم دنیا میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 دنیا کے اندر ہی میں تمہیں لوٹاؤں گا، اور آخرت کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل۔ اور افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سخاوت والا عمل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بندہ نفسہ نفسی کے عالم میں ہے، غربا کی کسی کو فکر نہیں ہے، یتیموں کی کسی کو فکر نہیں ہے، جو مسکین ہیں ان کی کسی کو فکر نہیں ہے، صرف اپنے ہی پیٹ پر ہر بندہ ہاتھ پھیر رہا ہے کہ کسی طرح میری تجوری بھر جائے، کسی طرح میرا پیٹ بھر جائے، پڑوسی یا رشتہ دار یا غریب یا یتیم جائیں بھاڑ میں، میرے پاس آنا چاہیے۔ ہر بندے کی سوچ، ہر بندے کی فکر آج کل یہی بنی ہوئی ہے جو کہ ہمیں یعنی کہ تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل یہ بتایا کہ تم نے سخاوت کرنی ہے، اور تیسرا عمل کون سا بتایا؟ کہ تمہاری جو مشاورت ہے وہ اہل علم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تمہاری مشاورت اہل علم کے ساتھ ہونی چاہیے،
یہ 3 عمل ایسے ہیں جن کے کرنے سے تمہارے اوپر آنے والی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، تمہارے اوپر آنے والے جتنے بھی مصائب ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور انہی 3 عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سخاوت ہے، اس کے برعکس کیا ہے؟ بخل ہے۔ بخل نہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم نے بخل نہیں کرنا۔ اہل علم کے ساتھ مشاورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عورتوں سے مشاورت کرو گے تو یہ غلط ہے، اور اس وقت جب تم عورتوں سے مشاورت کرنے لگ جاؤ تو تمہارا زمین کے اوپر زندہ رہنے سے تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر تمہارے حکمران جو ہیں وہ بدبخت ہوں، زانی ہوں، شرابی ہوں، اس وقت بھی تمہارا زمین کے اوپر رہنا یعنی زندہ رہنے سے تمہارا مر جانا جو ہے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور تمہارے دولت مند اگر بخل کرنے لگ جائیں تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا زندہ رہنا تمہارا مر جانا جو ہے یہ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کیسے عیاش پرست ہیں، کس طرح شرابوں کی محفلیں ان کی سجتی ہیں، کس طرح ان کی عیاشیوں کی محفلیں سجتی ہیں، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہیں۔ کوئی ایک حکمران بھی ہمیں بتا دو کہ کوئی عادل ہو، کوئی ایک حکمران بھی ہمیں بتا دو کہ جو 5 وقت کا نمازی ہو، کوئی ایک حکمران بھی مجھے بتا دو کہ کوئی رمضان کے سارے روزے رکھنے والا ہو۔ ہر حکمران آتا ہے، اپنے منشور لے کر آتا ہے، اور آتے وقت بھی پاکستان میں تباہی مچاتا ہے، اور جاتے ہوئے بھی پاکستان کو تباہ کر کے جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سارے ایک ہی پلیٹ میں کھانے والے ہیں، ایک ہی پلیٹ کو، پاکستان پلیٹ کی مانند ہے، یہ سارے اسی پلیٹ میں کھانے والے ہیں، اور ایک کھا کے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا کھا کے چلا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، اور ہم پھر بھی انہیں ہی ووٹ دیتے ہیں، اور انہی کے ووٹر بنے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں عمل کرنے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، یہ تینوں عمل کرنے سے ہماری لائف جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ اور یہ سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ خود سے، اپنے آپ سے سٹارٹ لینا ہے، خود سے شروعات کرنی ہے۔ میں نے خود اپنے آپ کو سب سے پہلے سخی بنانا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو سب سے پہلے ایسا بنانا ہے کہ میری مشاورت اہل علم کے ساتھ ہو، میں نے خود سب سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ میرے جو ووٹ ہے وہ کسی نیک آدمی کو جائے، کسی زانی کو نہ جائے، کسی شرابی کو نہ جائے، کسی عیاش پرست کو نہ جائے۔ جب میں خود یہ عمل کرنے لگ جاؤں گا، میرے فیملی ممبر، میری اولاد جن کے اوپر میرا کنٹرول ہے وہ عمل کرنے لگ جائیں گے، میرے فیملی ممبر عمل کرنے لگ جائیں گے، تو یہ فضا جو ہے پورے محلے میں پھیلے گی۔ جس طرح ایک عطر کی دکان ہوتی ہے، وہ عطر کی دکان تو چھوٹی سی ہے، ایک جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اس نے پوری گلی کو، پوری جگہ کو معطر کر رکھا ہوتا ہے، پوری جگہ کے اندر وہ خوشبو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میں اپنے آپ سے سٹارٹ لینا شروع کروں، اپنے فیملی ممبر سے، اپنے گھر سے سٹارٹ لینا شروع کروں، تو میرے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ ہیں یہ خوشبو ان تک بھی جائے گی، اور خوشبو جانے سے ظاہر سی بات ہے یہ چیز ایسی ہے کہ بندہ اسے روک نہیں سکتا، اس سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری ذات سے دوسرے لوگ انشاءاللہ متاثر ہوں گے، اور وہ بھی اسی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم کریں گے، آج کل پر چھوڑیں گے یا کوئی اور آ کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ میرے بندو جب تک تم عہد نہیں کر لیتے، جب تک یہ چنگاری تمہارے دل کے اندر نہیں بھڑکتی کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، تو میں بھی تمہیں چینج نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، مجھے پتہ ہے میری زندگی تبدیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرے دل میں چنگاری تو بھڑکے، تو مجھ سے مانگے تو صحیح۔ ظاہر سی بات ہے، روٹی کھانے کے لیے، لقمہ کھانے کے لیے بھی بنانا پڑتا ہے، توڑنا پڑتا ہے، آٹا گوندنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ سے
مانگے تو صحیح، اپنے دل کے اندر یہ چنگاری ابھاریں تو صحیح، اس کے بعد اگر ہماری زندگیاں تبدیل نہ ہوں تو پھر ہم شکوہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا تھا، میں نے کر دیا، اب زندگی کو تبدیل کرنا تیرا کام ہے۔ اور مجھے اللہ کی ذات پر پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لائف کو چینج کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کو دوبارہ جو ہے وہ اس نہج پر لے آئیں گے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جو ہے وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔